الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اور آیت نمبر 202، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 200 کا کچھ حصہ جو پچھلے درس شریف کے اندر باقی رہ گیا تھا اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی الفاظ میں سب سے پہلے قریش کے اندر جو کچھ بری عادات تھیں کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آبا کی تعریفات کرتے، ہم نے پچھلے درس میں اس پر گفتگو کی۔ اب قریش کے ایک اور طبقہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ قریش کے ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو قیامت کے منکر تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ دنیا ہی ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سب کام اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کرتے۔ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ قریش کے ایک دوسرے طبقہ کا ذکر فرمایا گیا جنہیں قیامت پر ایمان نہ تھا، صرف اسی زندگی کو ہی سب کچھ جانتے تھے اور اسی کے متعلق ہی سوال کرتے تھے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ مومنین کا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور ان میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ ان قرآنی الفاظ کے ضمن میں کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ قریش کے ایک دوسرے طبقہ کا جو ہے وہ ذکر ہے جو ان لوگوں کے برخلاف ہے جو صرف دنیا کی بات کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہر قسم کی نیکی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس ضمن میں حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے تو اپنی دنیا کی بھی بہتری مانگے اور اپنی آخرت کی بھی بہتری مانگے۔ حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ نہایت کمزور، پتلا اور دبلا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا تو کوئی دعا کرتا ہے؟ تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا ہوں اے اللہ، جو عذاب تو نے مجھے قیامت کو دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھ میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یہ کہا کرو دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی۔ آپ نے اسے یہ دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایسی جامع ہے
کہ اس میں زندگی سے متعلقہ تمام دینی دنیاوی مقاصد آ جاتے ہیں، اور یہ دعا دنیا آخرت دونوں جہانوں میں خیر و برکت اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس جامع دعا میں ان جاہل صوفیوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں بس آخرت ہی آخرت ہے، اسی کی بہتری اچھائی مانگنی چاہیے۔ ان کا یہ موقف انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا کی ہے۔ جسم کی توانائی اور صحت کا تعلق دنیا سے ہے، اگر صحت ٹھیک نہ ہوگی تو عبادات کیسے ادا ہوں گی؟ ایسا نہ کرے کہ ساری کی ساری حاجات دنیا کی ہی سامنے ہوں اور آخرت کو بھول بیٹھے، بلکہ دنیا مانگنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے اور دعا مانگے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ عبادت سے فارغ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبادت صرف ذات الہی کے لیے ہونی چاہیے، جنت و دوزخ موت کا ڈر نہ ہو۔ اگر ایسا نظریہ ہو تو بڑی بات ہے اور بڑا مقام ہے، مگر جنت کا شوق اور دوزخ کا ڈر عبادت کو ضائع نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔